الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تحفے رکھ کر ملکہ سبا کے لوگ پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کا بڑا قدر کیا، عزت کی، بٹھایا، کھلایا پلایا، اس کے بعد جواب دیا فرمایا کہ جو تم لے کر آئے ہو کچھ غلام تھے، کچھ کنیزیں تھی، کچھ سونے کی اشیاء تھی، یہ ملکہ بلقیس تھی۔ یہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رشوت تھی، بلکہ وہ ایک تحفہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تحفہ بھیجیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے، پیسے شیسے لے کے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس، تو اب اسلام قبول کرنا یہ تو بڑا آسان کام نہیں، مشکل کام نہیں، تو انہوں نے تحفے میں تو سلیمان علیہ السلام نے آگے جنوں کو حکم دیا کہ سڑکیں جو ہے وہ سونے کی بنا دو، چاندی کی بنا دو۔ وہ جب آئے اپنے تحفے ان کو عجیب لگے کہ ہم کیا لے کر آئے یہاں پہ کے بعد سڑکیں ہی سونے کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا فلما جاء سلیمان قال أتمدونني بمال، اور جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ قال أتمدونني بمال، مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، یہ جو تم نے مال لے کر آؤ اللہ نے مجھے اس سے بہتر مال بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ نبوت ہر قسم کی حکومت بھی دی ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم لے کر آئے اس سے بہت بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ فرمایا کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اس ہدیوں کو تم لے کے تمہیں خوش رہو، اس کے ساتھ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ارجع الیہ، یہ لے کر واپس جاؤ، ارجع الیہ، اپنے تحفے لے کر واپس جاؤ۔ فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها، ہم تمہارے پاس آئیں گے اور ایسی فوج لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ تم نہ کر سکتے۔ وہ تو انسانوں کی حکومت ہے، یہاں تو جنات اور جناب انسانوں کی اور چرند پرند سب چیز کی حکومت ہے، ہر چیز کا ایک لشکر تھا۔ جنات کے جن کا مقابلہ بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم تمہیں اس بستی سے ذلیل کر کے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور تم خوار اور ذلیل ہوگے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ تحفہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے،
نے اگر تحفہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحفے کو رد نہیں کیا، آپ تحفہ لے لیا کرتے تھے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے واپس کر دیے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک آدمی تحفہ دیتا ہے بے لوس ہو کے دیتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، میری طرف سے ایک ہدیہ مل جائے، تحفہ مل جائے، لیکن اس تحفے کے اندر ایک غرض کیا تھی کہ ہمیں کچھ نہ کہو، تو سلیمان علیہ السلام نے کہ مسلمان ہو کر ہمیں کچھ نہ کہو، بس ایک تحفے گویا اس کے اندر رشوت کی بھی ایک صورت ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں کی۔ ویسے بھی آج کل ہمارے ملک میں بڑے تحفوں کا ذکر ہے۔ کون سے تحفے؟ ہاں جی، توشہ، تحفے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا کہ فلاں علاقے سے صدقات وغیرہ وصول کر کے آ جاؤ، تو واپس آئے صحابی، تو جو حکومت کے محصولات زکوٰۃ وغیرہ دی اور کچھ چیزیں اپنے پاس ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو زکوٰۃ ہے، جو ٹیکس ہے وہ ہے، اور یہ لوگوں نے مجھے دیے، یہ کیا دیے؟ یہ میرے ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھو اور پھر تمہیں لوگ تحفے اللہ کریں گے۔ یہ تو ملک کے تحفے ہیں یا بیت المال کا مال ہے، یہ تمہیں اپنے گھر میں بیٹھو کوئی دے گا؟ یہاں جو ہمارے توشہ خانے میں یہ حالات کرتے ہیں تو یہ تو ملک کو دیتے ہیں تاکہ اس ملک کی عزت افزائی ہو۔ کسی نے گاڑی دے دی، کسی نے گھڑی دے دی، کسی نے پین دے دی، کسی نے کیا، تو یہ خزانے کا مال، بیت المال کا مال۔ لیکن یہاں جناب اندھیر نگری، سب نے ہڑپ کیا اور آخر میں آ کے پکڑا گیا۔ حالانکہ پکڑنا سب کچھ ہے، جنہوں نے گاڑیاں لی، جنہوں نے جو بھی لیے، ان کی خزانے سے جس نے جو بھی لیے سب کو پکڑنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے ہمیشہ کمزور کی طرف نیچے کی طرف جاتا ہے، جب راستہ بناتا ہے تو جو زد میں آ گئے، اب عمران خان زد میں آ گئے، حالانکہ لیے سب نے۔ تو توشہ خانے کے جو تحفے ہیں یہ بیت المال ملک کے لیے لوگوں نے دیا۔ اگر یہ وزیر اعظم نہ ہو یا وزیر نہ ہو تو ان کو کوئی تحفے دے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تحفے اس لیے واپس کیے کہ اس کے اندر ایک تو تحفے تھے، دوسرے اس کے اندر رشوت کی صورت۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، اور جلدی مسلمان ہو کر ہم نہیں، تو اگر ہمارا لشکر آ گیا اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ چلے گئے، جب جا کے ملکہ کو بتایا کہ ادھر تو حالات ایسے، ملکہ نے یہ کیا کہ وہ مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگی، وفد لے کر چل پڑے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی وہ آ رہی ہے، تو آپ نے یہ کیا کہ وہ آئے تو جس تخت عرش عظیم اس کا تخت تھا، وہ تخت کو ہی اٹھا کے وہاں سے اس کے آنے سے پہلے لیا ہے، جس پر وہ بیٹھی تھی، جو اس کی کرسی تھی یا صوفہ تھا یا جو بھی تھا، جو اس کا تخت تھا، کہ اس کے آنے سے پہلے یہ لگتی ہے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا قال یا ایھا الملأ، اے میرے ساتھیوں کابینہ کے لوگوں، ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے کہ اس کے عرش کو لے آئے قبل ان یأتونی مسلمین، پہلے سے وہ مسلمان ہو کے میرے پاس پہنچے، اس سے پہلے اس کا تخت آنا چاہیے۔ یہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس کے تخت کون ہے، تم میں سے کوئی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں میرے پاس پہنچے۔ تو جنات میں سے ایک جن
آپ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہیں اٹھے، اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے تو تخت آپ کے سامنے، کیا ہوگا؟ تخت آپ کے سامنے۔ اور اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اس کے لیے میں طاقتور بھی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں امانت دار بھی ہوں کہ اس عرش، اس کی جو تخت ہے اس میں کوئی چیز چراؤں نہ، امانت دار بھی، جن بھی کہہ رہے ہیں امانت دار، انسان جو ہے وہ امانت دار نہیں، جن کہہ رہے ہیں کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، آپ اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے اٹھیں گے، کھڑے ہو گئے تو تخت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اس پر میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، تخت میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام خاموش ہے، اس نے یہ پیشکش کی تو آپ خاموش ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ آنکھ جھپکیں گے، بند کریں گے، کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے، اس کا بیان انشاءاللہ کل۔ آج کس کا بیان ہے؟ جن کا، کہ اس نے کہا کہ میں، آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے تو وہ حاضر ہو گئے، تو آپ نے جواب نہیں تو پھر دوسرے علم والے کو، تو علم والا کون تھا؟ اس کا تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ تم مال پہ خوش ہوتے، میں خوش نہیں ہوتا، یہ اللہ نے تم سے بہتر مان دیا۔ تو ہمیشہ جو بھی انسان کے پاس ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے مال پہ شکر ادا کیا، تو کہا کہ یہ جاؤ واپس لے جاؤ اور مسلمان بن کر آؤ، تو ہمارا جو لشکر آئے گا تمہارے پاس اس کا مقابلہ کر تم نہیں کر سکو گے۔ اور جب بلقیس چلی وہاں سے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے تم میں سے کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا، لیکن دیر کتنی لگے گی کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے تو وہ سامنے ہوں گے۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، پھر دوسرے بندے نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور